بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 29 تاریخ ہے، مئی کی 29 تاریخ، اور یہ 29 تاریخ دو اہم کیسز کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ جو رات میں چھاپا پڑا ملک ریاض کے دفتر پر، کیا کچھ ہوا، ہراسانی کتنی، توڑ پھوڑ کتنی، بندے کتنے غائب ہیں ملک ریاض کے الزام کے مطابق، فائلز کتنی غائب ہیں، مالی نقصان کتنا ہوا ہے اس پوری کارروائی میں، اور ملک ریاض کا اصل میں پرابلم اس وقت کیا ہے، اس بارے میں بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ نواز شریف کے غبارے سے ہوا نکالی ہے ان کے اپنے چہیتے، ان کے لیے سب سے بڑے کام کرنے والے نے، اس کی بھی بات کریں گے، اور سوال مغل گھر واپس آ گیا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عدت کیس کا آج فیصلہ آئے گا۔ عدت کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا، آج سنا دیا جائے گا۔ اچھی بات ہے کہ یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے علماء ونگ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی زیادتی پر مبنی مقدمہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک عام آدمی سے بات کیجئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ مقدمہ کیا ہے۔ اور ایک عام آدمی کو چھوڑ دیجئے، پاکستان تحریک انصاف کے علماء ونگ کو چھوڑ دیجئے، جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں دیگر علماء کرام کی، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ صرف ایک شخص کو دیکھیے جس کا نام ہے راجہ رضوان عباسی۔ راجہ رضوان عباسی صاحب محمد حنیف کے وکیل تھے، پھر خاور فرید مانیکا کے وکیل تھے۔ راجہ رضوان عباسی صاحب گھنٹوں عدالتوں میں موجود رہتے تھے، ایک ایک پیشی پر موجود ہوتے تھے، 14 گھنٹے موجود ہوتے تھے، اور اس کے بعد راجہ رضوان عباسی صاحب کو عدالت ڈھونڈتی رہی۔ پھر راجہ رضوان عباسی صاحب عدالت میں نہ حاضر ہونے کے بہانے کرتے کرتے حاضر ہوئے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ بالآخر پاکستان سے چھٹیوں پر باہر چلے گئے۔ اب بہرحال یہ کیس کا فیصلہ ہمارے سامنے آنے جا رہا ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ کیس فارغ ہو جائے گا، عمران خان پر ایک کیس اور فارغ ہو جائے گا۔ ایک اور بہت اہم کیس ہے، یہ کیس ہے میرے آپ کے اپنے، ہم سب کے پیارے چہیتے عمران ریاض خان کا کیس۔ عمران ریاض خان نے حج پر جانا تھا، اور عمران ریاض خان کو جب حج پر جانا تھا تو وہ ڈیٹ گزر گئی، ان کو نہیں جانے دیا گیا، انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ پھر اس کے بعد 29 تاریخ ڈال دی گئی، 29 تاریخ کا ان کے پاس ٹکٹ ہے، یہ بھی آگے کرنا پڑے گا عمران ریاض خان کو، اور جب لاسٹ مومنٹ پہ آگے کرتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک مالی نقصان بھی ہوتا ہے اس کا۔ تو اب عمران ریاض خان جو ہیں وہ دوبارہ ٹکٹ وغیرہ کروائیں گے اگر اجازت مل جاتی ہے۔ حج پر جانا ہے عمران ریاض خان کو، حج پر جانا ہے اور اجازت ملنی چاہیے، فرض ہے۔ یہ فرض ادا کرنے کے لیے، اللہ کے گھر جانے کے لیے اجازت ملنی چاہیے عمران ریاض خان کو۔ مشکل لگتا ہے، کیونکہ پاکستان میں عمران ریاض خان جن حالات سے گزرا ہے، اس کے بعد عمران ریاض خان عمرہ ادا کرنے جانا چاہتا تھا، تب بھی نہیں جانے دیا گیا تھا۔ اب بھی مشکل نظر آ رہا ہے کہ عمران ریاض خان کو پاکستان سے باہر جانے دیا جائے۔ یہ جب گیا تھا نا، پاکستان میں غائب ہوا تھا، سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار ہوا تھا، اس کے بعد پولیس نے کہا تھا ہمارے پاس نہیں ہے، پھر فوٹیجز وغیرہ سامنے آئی تھیں، اور عمران ریاض خان غائب رہا تھا، کچھ 144-45 دن غائب رہا تھا۔ جب گیا تھا تو 76-78 کلو کے قریب وزن تھا عمران ریاض خان کا، جب واپس آیا تو 52-53 کلو کا عمران ریاض خان واپس آیا۔ جب گیا تھا تو ایسے بات کرتا تھا کہ لفظ اس کے آگے ہاتھ باندھ کر ہمیں کھڑے نظر آتے تھے، جب واپس آیا تھا تو ہکلا تھا۔ جب گیا تھا عمران ریاض خان تو توانا تھا، بھرپور تھا، مضبوط تھا، جب واپس آیا تھا تو ہم سب مل کر ہچکیوں سے رو پڑے تھے۔ جب گیا تھا عمران ریاض خان تو عمران ریاض خان ٹھیک تھا، واپس آیا تھا تو اس کے بارے میں میرے پاس وہ معلومات بھی ہیں جو اس نے خود ابھی نہیں بتائیں۔ تو وہ جس طرح سے راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا، وہ معلومات عمران ریاض خان بتا دے، ان کے گھر کے دیگر لوگ بتا دیں، میرے پاس ہیں وہ معلومات، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ تو وہ غیر قانونی، غیر آئینی کوئی وجہ نہیں تھی کہ جاتا۔ اگر کچھ کیا تھا تو عدالت میں لائے نا، 10 بار لائے، واپس آنے کے بعد بھی گرفتار ہوا، 10 دن رہا تو لاتے، لیکن غیر قانونی طور پر عمران ریاض خان غائب تھا، اسی ملک میں غائب تھا۔ اب عمران ریاض خان کو حج کے لیے جانا ہے، اجازت ملنی چاہیے، مشکل نظر آ رہا ہے، یہ باتیں کر رہا ہوں میں بیٹھ کر کے، مشکل نظر آ رہا ہے، میرے منہ میں خاک، انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ محمد مالک صاحب کے شو میں زبیر صاحب تھے، یہ وہی زبیر صاحب ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کے لیے بولنا ممکن بنایا۔
میاں نواز شریف کو نکلوانے کی ڈیل انہوں نے کروائی. مریم نواز شریف کے لیے اسپیس ان کی وجہ سے کریٹ ہوا اور انہوں نے ڈیل کی تھی. جنرل باجوہ سے 2 ملاقاتیں کی تھیں, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے 2 ملاقاتیں کی تھیں DGI سے, اور اس کے بعد میاں نواز شریف کے حالات ٹھیک ہوئے تھے. یہ موجود تھے محمد مالک کے شو میں, اور محمد زبیر صاحب نے سابق گورنر نے بتا دیا کہ اب میاں نواز شریف نے جب 28 مئی کو تقریر کی صدر واپس بن جانے کے بعد, تو جنرل باجوہ کا نام کہاں تھا, جنرل فیض کا نام کہاں تھا, کیوں نواز شریف کی زبان پر نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہ انہی سے تو ڈیل کی تھی, نواز شریف نے انہی سے تو ڈیل کی تھی, نواز شریف نے ان کو ایکسٹینشن دی تھی, انہوں نے نواز شریف کو نکالا تھا, اور پھر نواز شریف انہی کی مدد سے تو یہ عمران خان کی حکومت گرانے میں کامیاب ہوئے تھے, تحریک عدم اعتماد لانے میں کامیاب ہوئے تھے. ان کے خلاف کیسے بولیں گے؟ ایک بار بولے تھے, شہباز شریف نے واپس جا کر بھاگ کر کہا تھا کہ بھائی جان یہ بات نہیں کرنی. یہ بھی محمد زبیر نے محمد مالک صاحب کے شو میں بیٹھ کر بتا دیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو واپسی کا ری لانچنگ کا دن تھا, ویسے ری لانچنگ بچوں کی ہوتی ہے, بلاول کی ہوئی تھی, مریم کی ہوئی تھی, یہاں میاں نواز شریف صاحب کی بھی ہو رہی ہے. تو ری لانچنگ کا دن تھا, اس دن بھی میاں نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے تھے ان کو ان کے چہیتے ایک وقت کے محمد زبیر صاحب نے بتا دیا کہ کتنی ٹھیک بات میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. دوسرا, ملک ریاض کے دفتر میں کیا ہوا؟ آپ نے فوٹیجز دیکھ لیں, آپ نے مناظر دیکھ لیے. نیب کی ٹیم پہنچی, گھنٹوں وہاں رکی, اور نیب کی ٹیم نے وہاں خاصی چیزیں تہس نہس کر کے رکھ دی, دفتر الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا, نہ جانے کیا ڈھونڈ رہے تھے. ملک ریاض نے جو بتایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ملک ریاض نے ایک لمبا چوڑا پیغام دیا, کتنا نقصان ہوا اس کی تفصیل دیتے ہوئے لکھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں. حضرت علی علیہ السلام ان کا یہ فرمانا ہے. پھر ملک ریاض لکھتا ہے کہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا ملک ریاض, جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. آج رات راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن کے دفاتر پر سرکاری مشینری نے بغیر کسی قانونی اختیار کے چھاپے مارے ہیں. کسی بھی سیاسی اقتدار کی جدوجہد میں فریق نہ بننے کے اپنے عوامی اعلان کے بعد مجھے کھلی توڑ پھوڑ اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں بحریہ ٹاؤن کے خلاف ان فاشسٹ غیر قانونی دھمکی آمیز اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ بیک وقت چھاپے گھنٹوں تک جاری رہے, دفاتر میں توڑ پھوڑ کی, دفاتر میں تعینات سیکیورٹی اور عملے کو ہراساں کیا اور بعد میں اغوا کیا. چھاپا مار ٹیموں نے 5000 سے زائد اہم پروجیکٹ فائلیں, دفتری ریکارڈ, 23 کمپیوٹر نیٹورک ڈیٹا, محکمانہ نقدی وغیرہ اور 9 گاڑیوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے. عمارت کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ ہم نے کچھ چیزوں کی توڑ پھوڑ تو دیکھی 50 لاکھ کے قریب ہے, یہ ملک ریاض کا کہنا ہے. ملک ریاض نے ایک اور چیز بتائی کہ بحریہ ٹاؤن کے عملے کے 9 ارکان غائب ہیں, ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. تو ملک ریاض نے پھر یہ تمام باتیں لکھیں اور کہا بحریہ ٹاؤن انتظامیہ قانون پر یقین رکھتی ہے, لہٰذا ہم قانونی فورمز پر تمام مقدمات کا سامنا کریں اور جاری پوچھ گچھ میں تعاون کر رہے ہیں. میں دوبارہ واضح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں کسی طاقت کے کھیل میں کٹ پتلی نہیں بنوں گا, کسی طاقت کے کھیل میں کٹ پتلی نہیں بنوں گا. میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہوں, اس لیے میں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر داخلہ اور نیب FIA کے سربراہان سے بحریہ ٹاؤن کے عملے کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں. یہ ابھی کافی کچھ ہے باقی اس پیغام میں, لیکن ملک ریاض نے یہ پیغام دیا, اور اس سے پہلے ملک ریاض نے ایک فوٹیج لگائی, اپنے دفتر کی CCTV فوٹیج, جہاں چیزوں کی اٹھا پٹخ کی جا رہی ہے. ملک ریاض نے لکھا ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا, جو چاہے مجھ پر ظلم کرو. ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا, یہ ملک ریاض نے اعلان کر دیا ہے. تو پھر بات یہ ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کیا وقت آ گیا ہے. ملک ریاض ڈٹ گیا, ہمارے ہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں. ملک ریاض نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹکر دے دی, یہ باتیں ہمارے ہاں لوگ کر رہے ہیں. بعض دوستوں کا دعویٰ ہے کہ نہیں, ان کا تعلق عمران خان کے معاملات سے نہیں ہے, ملک ریاض کے کچھ دیگر کیسز ہیں, ہو سکتا ہے ہوں, ملک ریاض کے دیگر کیسز ہوں, یہ بھی ممکن ہے. لیکن ملک ریاض اس وقت وعدہ معاف گواہ بننے کی بات کر رہا ہے. کس کے خلاف بنوایا جائے گا ملک ریاض کو وعدہ معاف گواہ؟ یہ بھی ہمارے وہ دوست جو کہتے ہیں کہ نہیں کچھ اور کیسز ہیں وہ بتا دیں. اس کے علاوہ میں ملک ریاض پر چھاپوں کے خلاف نہیں ہوں. چھاپوں کی ٹائمنگ عجیب ہے, لیکن میں پھر بھی خلاف نہیں ہوں. آپ ملک ریاض پر کسی بڑے جج پر, جیسے کیپٹن صفدر ججز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کسی بڑے جج پر, کسی اور طاقت پر شخصیت پر, جرنیل پر, کسی بیوروکریٹ پر ہاتھ ڈالیں, ثابت کریں, اسے سلاخوں کے پیچھے بھیجیں, اس ملک میں قانون کی حکمرانی کی ایک صورت نظر آئے, مجھے خوشی ہوگی. وہ ملک ریاض ہو, کوئی اور بڑا سیٹ ہو,
یا کوئی بڑی کسی طاقت پر عہدے پر موجود شخصیت ہو، مجھے خوشی ہوگی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ میں نے آپ سے کہا ہے اس ملک میں ایک عام آدمی کی زندگی کتے کے گو کے برابر ہے، اس سے انصاف ہوتا ہے، باقی کسی سے اس ملک میں انصاف نہیں ہوتا، یہ ہم نے اس ملک میں بار بار دیکھا ہے۔ تو اب یہ سچویشن ہے، اس سچویشن میں ملک ریاض جو ہے اس نے بھی مولا علی علیہ السلام کے قول جو ہیں وہ شیئر کر دیے ہیں، جتنا نقصان ہوا ہے ملک ریاض نے اس کی بھی تفصیل لکھ دی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے آ جاؤ شامل تفتیش ہو جاؤ، تو شامل تفتیش کرنے کا ایک یہ طریقہ نہیں ہے، دوسرا شامل تفتیش ہو جاؤ حکومت تو کر رہی ہے، ملک ریاض نے لندن میں کس کی پراپرٹی خریدی تھی یہ تو بتائیں، ملک ریاض کا جو لاہور میں کوٹ لکھپت کے نزدیک پروجیکٹ ہے وہ پروجیکٹ کس کی زمین پر ہے یہ تو بتائیں، ملک ریاض نے 2008 میں دونوں پاکستان کی بڑی حکمران جماعتوں کو جو بیش قیمت جائیداد دی تھی، ایک کو محل بنا کے دیا، ایک کو زمین دی، کیسے دی یہ بھی تو بتائیں۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں یہ چیزیں ساری کی ساری چل جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، حالات بدلتے ہیں، حکمرانوں کے خیالات بھی بدل جاتے ہیں، بڑی آسان سی باتیں ہیں۔ صالح مغل صاحب ایکسپریس کے رپورٹر اس چھاپے کے دوران وہ غائب ہوئے، تو بہرحال واپس آ گئے، پتہ ہی چلا ان پر بھی تشدد وغیرہ ہوا تھا، فجر سے کچھ پہلے ان کی واپسی کی خبر آ گئی، اچھی بات ہے، لیکن صحافی کو اس کے کام کے دوران ہراساں کرنا بہت بری بات ہے۔ اسلام آباد پولیس نے یہ کام کیا تھا۔ آخر میں آپ سے عرض کروں، میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کیا جنرل ظہیر الاسلام نے کیا، جنرل باجوہ جنرل فیض کو کیوں مائنس کیا وہ تو زبیر صاحب نے بتا دیا، ظہیر الاسلام صاحب نے کیا، پاکستان میں ہیں، گولف کھیلتے ہیں، یہاں وہاں ان کی تصویریں نظر آتی ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، جنرل شجاع پاشا کے ساتھ نظر آتے ہیں، تو آپ حکومت ہیں، انہوں نے لندن پلان بنایا تھا، آپ کو گھر بھجوایا تھا، ججز سے فیصلے کروائے تھے، کافی کچھ کروایا تھا، اور 2014 کا دھرنا کروایا تھا، تو پھر شہباز شریف صاحب کو حکم دیں میاں نواز شریف صاحب ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں، حکومت گرانے کی کارروائی، پاکستان دشمنی کا آپ الزام دیتے ہیں، پاکستان دشمنی کی کارروائی ان کے خلاف کروا دیں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کی جماعت کے آپ کے بعد بننے والے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ یہ سسٹم جنرل باجوہ کو تو چھوڑیں، جنرل باجوہ کے اردلی کو بھی نہیں بلا سکتا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔